بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو توفیق دے تھوڑی سی انگلی اوپر کر دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع جو کتاب کا ہے وہ چل رہا ہے نماز کا۔ آپ کے سر صدیق صاحب نے آپ کو لڑکوں کی نماز کا طریقہ بتا دیا ہے کہ لڑکوں کی نماز کس طرح ہے۔ دیکھیں پتر، آج میں لڑکیوں کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ لڑکیوں کی نماز اور لڑکوں کی نماز میں فرق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز ایک جیسی ہے، نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ پتہ نہیں کہاں سے بات کرتے ہیں، یہ بات چھوڑیں۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ کھل کے نماز پڑھو، عورت کو حکم دیا ہے کہ شرک ہو کے نماز پڑھائیں۔ لڑکوں کا جیسے صدیق صاحب نے سارا بتایا، میں وہ بات ریپیٹ نہیں کروں گا۔ لڑکیاں آپ لوگ بھی ہیں، آپ کی امی بھی گھر میں، آپ کی بہن بھی گھر میں، آپ ان کو بھی دیکھیں وہ نماز صحیح پڑھ رہی ہے کہ نہیں۔ 5 منٹ کے اندر بات پوری کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، لڑکیوں نے صرف یہاں تک ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، لڑکی کے ماتھوں کے بعد سے لے کے پیروں کے ناخن تک سارا کچھ چھپا ہونا چاہیے۔ پیر شاید مطلب بڑی سی چادر ہو یا عبایا ہو جس پہ وہ نماز پڑھی، یا بڑی سی چادر ہو، ٹھیک ہے۔ لڑکی کا منہ، نقاب میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، منہ کھلا ہونا چاہیے۔ وہ ایک ٹک ٹاکر ہے، وہ مولوی جناب اپنی بیوی کو نقاب میں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے لگ گئے۔ میں تو ہمیشہ اس کے نیچے کمنٹ کرتا ہوں، عورت کا نماز نقاب میں نماز نہیں ہوتی۔ حرم خانہ کعبہ جائے نا، اللہ کے گھر کے سامنے جب جاتی ہیں تو عورتیں اپنا نقاب کھول دیتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا کھول دیا۔ وہاں پہ ایک دوسرے طریقے کا وہ کر لیتے ہیں، جو بھی ہے منہ کے ساتھ نہیں پاتے۔ نماز کے وقت عورت کو حکم ہے کہ بھائی منہ سے کپڑے کو اتار دیں۔ عورت جو ہے وہ ہاتھ یہاں تک اٹھاتی ہے اپنی، یہ جو ہے، یہ جو لگا دیں، یہ جسٹ ہے، یہ سینہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتی ہے، کچھ چھوڑ دیں، یہ اٹھائے گی بس یہاں تک۔ ممسا دیکھ لو بھائی، یہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، اور باندھنے کدھر ہے؟ ادھر اپنے سینے کے اوپر۔ یہ ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے ایسے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی میرا پتر؟ لڑکوں کی ناف سے نیچے بھی کل سر نے بتا دیا تھا، لڑکیوں نے یہاں پہ ہاتھ رکھ لینا، چادر کے اوپر بھی رکھ سکتی ہیں، چادر کے اندر بھی ہاتھ رکھ سکتی ہیں۔ چادر پہنی ہوتی ہے، کوئی چادروں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے، کہیں چادر کے اندر ہاتھ ڈال کے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اب رکوع جب انہوں نے کرنا ہے، لڑکے کا رکوع تھا بالکل سٹریٹ، کہ اگر اس کے اوپر پانی والی بالٹی رکھ دی جائے تو وہ گرے نہ، بالکل سیدھی۔ اور لڑکیوں کا رکوع کس طرح کا ہے؟ جیسے سلائڈ ہو، کوئی چیز رکھی جائے تو وہ سلپ ہو کے نیچے گر جائے۔ ایسے لڑکے ایسے تھے، لڑکی ایسے، کہ کوئی چیز رکھی جائے تو وہ نیچے گر جائے۔ سمی اللہ لمن حمیدہ، لڑکے ایکٹیو ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بتایا۔ لڑکیوں نے شریک ہو کے ایسے کھڑے ہونا ہے۔ لڑکیوں نے کھڑے اپنے پاؤں کا کتنے کھولنے ہیں؟ صرف یہ انگلی کا فاصلہ، یہ انگلی کتنی کو ہے؟ ایسے ساتھ ہو، کئیوں نے ایسے جوڑے ہوتے ہیں بالکل ساتھ، وہ جاترال دکھیں گے، وہ پھڑ لو تھوڑے سے کھولیں، بالکل انگلی کا سائز رکھ لیں۔ آپ کو بھی پیروں سے اندازہ ہو جائے گا کہ میری جو پیر کھولے ہیں میرے انگلیوں کے برابر ہیں۔ لڑکے تو کھولتے ہیں، کوئی یہ بھی کھول کے کھلوتے ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں، لڑکے دکھے ہیں۔ لڑکوں کے آپ نے سر نے بتایا بھائی، لڑکیاں صرف ایک انگلی کے برابر اپنے یہ کھولیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک پتر آپ کو بھی آ گئی، لڑکوں کو بھی، آپ کی بھی بہن کے کام آ سکتی ہے یہ بات۔ آپ کی کل شادی ہو جائے، بیوی کو بتانا سیکھ کرو کہ نماز ہے، لیکن خوش ہو گیا، سنیں گے نہیں آپ سے سارے ابھی سے خوش ہو گئے، ٹھیک ہے میاں صاحب۔ تو اس کے بعد آپ نے جب وہ کہیں گے، جب ہوتا ہے ہم نے سجدے میں، لڑکے کا سجدہ اور ہے، لڑکی کا سجدہ کس طرح ہے؟ لڑکا تو جاتا ہے نا، پہلے اپنے نیچے جاتا ہے، گھٹنے لگاتا ہے، پھر ہاتھ لگاتا ہے۔ لڑکی نے جب نیچے جانا ہے، لڑکی نے نیچے جا کے بیٹھنا ہے پہلے۔ یہ جو الٹی ٹانگ ہے نا، الٹی ٹانگ یہ نکال دینی ہے اس سائڈ کو۔ اب کس طرف کو؟ اس طرف، دائیں طرف کو۔ اب میں تو یہاں بیٹھا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، یوں کر کے یہ یوں دونوں پیر یوں نکالنے ہیں۔ ادھر ہو بھائی تھوڑا سا، کڑیوں یہ دیکھ لو مجھے، یہ دونوں پیر ادھر کو نکال کے پہلے نیچے بیٹھنا ہے، پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا۔ میں ذرا پیٹ ہے میرا موٹا تو سجدہ نہیں ہو سکے گا، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکیوں نے
شلنگ ہو کے سجدہ کرنا ہے، نہ کہ لڑکیوں نے لڑکوں کی طرح اپنی بیک اٹھا کے جیسے لڑکے کرتے ہیں سلائڈ کی طرح سجدہ، ویسے نہیں، لڑکیوں نے شلنگ کر کے نیچے، اب دیکھو میرا پیٹ نہیں جانے دے رہا ہے، اجازت نہیں دے رہا، تو آپ نے نیچے سجدہ کرنا ہے، یوں نماز ہے، سمجھ آ گئی پتر؟ اٹھ کے بیٹھ، یہ یوں ہی رہنے ہیں، یہ یوں ہی پیر رہنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے لڑکوں کے نا پیر اٹھانے ہیں، ایک پاؤں نیچے لے کے جانا، لڑکوں کا سر میں بتایا تھا، لڑکیوں کے یوں دونوں پیر، ٹھیک ہے؟ آپ کا وزن ایک سائڈ پہ ڈلے گا سارا، اتحیات جو بھی ہے ساری رکھتے اسی طرح ہے۔ میں کچھ دوسری رکھتا جس طرح کہ یہاں اٹھنا کس طرح ہے، اٹھنا آپ نے بھی ویسے ہی ہے، آپ اب میرا تو ذرا وزن ہے تو آپ نے بھی ایسے اوپر کو چلے جانا، جا کے پھر آپ سیدھی کھڑی ہو جائے، ہاتھ باندھ دیں، ٹھیک ہے؟ اب بھائی سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ساری ہیں، رکوع یہ تھا یوں، لڑکوں کا یہ ہے، لڑکیوں کا یوں ہے، گھٹنا پکڑنا ہوتا ہے، یہ جو انگلی ہے لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی ایسے ہونی چاہیے درمیان میں، کئی نہیں کیتا ہوتا ہے وہ جنہیں ساتھ جو کچھ رکوع میں ہوتا ہے اس کو آگے کونی بج رہی ہوتی ہے۔ ایک آخری بات کیا ہے کہ بات ختم کرتا ہوں، کل آپ کے سر کے ذہن میں نہ رہا بے شک جو بھی، لڑکوں کے لیے 3 سنتیں ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں نا مولوی صاحب، اللہ اکبر 1 2 3، اللہ کے نبی کی 3 سنتیں تھیں، اللہ کے نبی یہاں تک بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ کندھوں سے اوپر بھی اٹھاتے تھے، کانوں کی لو تک بھی اٹھاتے تھے، میں یہاں تک اٹھاتا ہوں، کیوں؟ مجھے اس کا بھی ثواب ملے، اس کا بھی ملے، اس کا، تینوں کا اکٹھا ثواب ملے۔ صحیح نہیں ہو گیا؟ ہو گیا؟ عورتوں کا حکم بس یہاں تک کہ عورتیں نہ کہ یہاں بھی یہاں تک اٹھا کے 3 کا ثواب لے لیں، ٹھیک ہے؟ عورتوں نے بس یہاں تک ہاتھ اٹھانے، آپ کو پتر نیچے پہلے جا کے آپ نے بیٹھنا ہے، عورتوں نے، لڑکوں نے نہیں، لڑکوں نے سیدھا سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ لڑکی عبایا میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے یا بڑی چادر ہو جس کے اندر اس کا جسم نمایاں نہ ہو، اگر وہ سجدے میں جا رہی ہے تو اس کی شلوار ٹائٹ ہو گئی ہے، یہ قمیض ٹائٹ ہو گئی ہے، کوئی اگر پاس بیٹھا تو آپ نے کھلی چادر لی ہو لڑکی کی، پھر نماز ہوگی کھلی چادر ہو کہ جس سے پتہ نہ لگے کہ بھئی وہ رکوع میں ہے سجدے میں، کسی کو سمجھ نہ یہ کیا ہو رہا ہے، بس یہ بتاؤ جی نماز پڑھ رہی ہے۔ لڑکی کی نماز بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی جو پڑھ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی لڑکی اور لڑکوں کی نماز ایک جیسی ہے، ہم نے اپنے ٹیچروں سے سنا پڑھا بھی کہ لڑکی کی نماز میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی نماز میں فرق ہے، آپ کی اپنی امی کو بھی بتائیں، بہن کو بتائیں، سب کو بتائیں۔ التحیات لڑکوں کی لڑکیوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایک بار انگلی اٹھا لیں، نہ کہ ڈز 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 ڈز۔ میں نے کسی سے پوچھا کیا التحیات میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب آپ بار بار اپنی انگلی کو تھا 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 کہتے ہیں، اس انگلی کے نیچے شیطان آ جاتا ہے، ہم اس کو مارتے ہیں، تھا تھا تھا۔ میں نے کہا اچھا، کہتے ہیں آپ ایک بار انگلی اٹھاتے ہیں پھر نیچے لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، پتر کھڑے ہو، اس کو میں یوں کروں یوں کروں یوں کروں یوں کروں یوں کروں، کر رہا ہوں نا، یوں 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 یوں، ایک صحیح یوں کر دوں تو یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، ایکڑا صحیح ہے نا۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں شیطان آتا ہے کہ نہیں آتا، آپ کہتے ہیں اگر آتا ہے تو میں تو انگلی کو اور زور سے نیچے ماروں گا کہ شیطان کا قیمہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کئی بچے آپ میں سے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے کریں، میں منع نہیں کر رہا، آپ اپنے شیطان کو ماریں، ہم اپنے کو مار دیتے ہیں زور سے، آپ آرام سے مارتے ہیں، ہم زور سے مارتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں ایسے بھی نہیں، یہ نماز کر رہا ہے ایسے مارتا ہے، ایسے نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی۔ پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو سنا ہے، کہا جی آتا ہے، واللہ علم، میں تو نہیں اپنے ٹیچروں سے سنا کہ آتا ہے، وہ ادھر ہی آتے ہیں تھلے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا منہ بند کر کے جمائی لو، منہ بند کر کے وہی شیطان منہ میں چھی کر دیتا، شیطان نہ ملا آگے منہ میں، ویسے ادب کے خلاف کہ ہاں کر کے جمائی لینا منع ہے، منہ کھول کے ہاتھ رکھنا چاہیے کہ آگے منہ سے جراثیم نکلتے ہیں، ویسے منع ہے۔ یہ لوگوں نے بات بنا دی ہے، وہ جی منہ میں شیطان چلا جاتا ہے، یہ جائے نماز کو طے کر دو، شیطان نماز پڑھ لیتا ہے، کھلا نہیں چھوڑتے، وہ تو نہیں پڑھن دینا تو آپ بھی پڑھنا آئے گا، سمجھ آئی؟ گھر میں کہتے ہیں جان نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو فولڈ کر دو، کیوں؟ وہ شیطان نماز پڑھتا ہے تو آپ پڑھن نہیں دینا، وہ پڑھے گا آگے۔ یہ عجیب لوگوں نے خود ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، خود ہی
منہ میں چلا جاتا ہے, انگلی کے نیچے آ جاتا ہے, نماز پڑھنے آ جاتا ہے, تو ہم فرق نہیں دیتا کہ وہ آپ ہی پڑھانا ہے نا حاجی نصراللہ ہو گیا. حاجی شیطان صاحب ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جتنی بات سے رحمت اور زیب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے نمازی بنا دے. اللہ سے بچوں کے ذہن کو قوی فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یا اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کی, روزے رکھنے کی ہمت عطا توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان آنے سے پہلے ایک کام شروع کرو, وہ کون سا؟ صدقہ دینا شروع کر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث ہے, میں نے کل سنی پہلی بار زندگی میں, کہ صدقہ رمضان آنے سے پہلے صدقہ ڈالنا شروع کر دو. اللہ آپ کو صدقہ ڈالنے کی ہمت عطا توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. سبحان اللہ.